السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، تم میں سے کوئی بھی شخص جہالت کی وجہ سے برا کام کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، پھر ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہیں ہو جاتی ہیں، گناہیں ہو جانے کے بعد وہ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے، اور انہیں دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے اوپر رحمت نچھاور کرنے کے لیے لفظ جو استعمال کیا ہے الرحمن، فعلان کے وزن پر جو صیغہ مبالغہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ رحمت پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر بھی رحم کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی رحم کرتا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی رحم کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو سرے سے مانتے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ اور صرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رحم کرے گا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے الرحیم استعمال کیا ہے۔ الرحیم یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت صرف مومنوں پر نچھاور کرے گا قیامت کے دن، کافروں پر اپنی رحمت نچھاور نہیں کرے گا، ان سے غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، اللہ رب العالمین کا غضب ان کے اوپر ٹوٹے گا، قطعاً کافروں کے اوپر، منافقوں کے اوپر رحم نہیں فرمائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ رب العالمین مومنوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو قیامت والے دن صرف مومنوں پر رحم کرے گا، کافروں پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق، اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب لکھ رکھی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی،
میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، فہو مکتوب عندہ فوق العرش، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو عرش کے اوپر رکھ چھوڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کتاب لکھ رکھی ہے جس کو ہم کتاب مبین کہتے ہیں۔ تمام چیزیں، تمام تر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کون جنتی ہوں گے، کون جہنمی ہوں گے، اللہ رب العالمین نے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر یہ ساری تفصیلات لکھ رکھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص کر رکھی ہیں، ایک رحمت دنیا میں اتار رکھی ہے، اس ایک رحمت کو انسانوں اور جناتوں تمام مخلوقات کو دے رکھی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان پر رحمت والا معاملہ کرتا ہے تو اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، کوئی جانور کسی جانور پر رحم کرتا ہے تو وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے پرندے ہیں جب بارش آتی ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پر میں ڈھانک لیتی ہے، کتنے ایسے جانوروں کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنے پاؤں کو اٹھاتے ہیں، ان کے چھوٹے سے بچے ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں لیکن وہ اپنے پاؤں کو اٹھائے رکھتی ہے تاکہ اس کا بچہ اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جائے اور اس کا پاؤں اس کے اوپر نہ پڑ جائے، ورنہ اس کو تکلیف ہو جائے گی، وہ مر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے رحمت کے مظاہر میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ قیامت جب اللہ رب العالمین قائم کر دے گا تو اللہ رب العالمین اس ایک رحمت کو بھی اپنے پاس رکھ لے گا، پوری 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر نچھاور کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین اپنی پوری 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر نچھاور کرے گا، اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں سے ایک خاتون تھی، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں لے کر کے اس کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی یہ نہیں ڈال سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ رب العالمین یہ عورت جو ایک بچے پر رحم کرتے ہوئے اس کو اپنی چھاتی سے لگائے ہوئے دودھ پلانے لگی ہے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے مظاہر دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے مظاہر ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر رحم فرماتا ہے، لیکن جہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے وہیں گنہگاروں کے اوپر عذاب بھی نازل کرتا ہے، ان کو پکڑتا بھی ہے، ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ کبھی پانی بھیج کر کے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، کبھی آگ بھیج کر کے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین زمین کو ہلا کر سزا دیتا ہے، کبھی ٹڈیوں کو بھیج کر ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی کھڑی فصلوں کو پانی کے ذریعے پانی نازل کر کے ان فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جو لا علاج ہوتی ہیں، ان کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سزا بھی دیتا ہے۔ تو صرف اللہ رب العالمین رحم ہی نہیں کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی سزا سے بچنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی سزا ہمارے اوپر نازل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر اگر دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے، تمام رسولوں کو بھیجنے کے بعد اپنا آخری پیغمبر بھی بھیج دیا ہے، آخری نبی بھی بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رحمت دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں انسانوں کے ساتھ آپ کی رحمت کا معاملہ کیسے ہوتا تھا، کافروں کے ساتھ آپ کی رحمت کا معاملہ کیسے ہوتا تھا، جانوروں کے ساتھ آپ کی رحمت کا معاملہ کیسے ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کی رحمت کا معاملہ کیسے ہوتا تھا، خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ آپ کی رحمت کا معاملہ کیسے ہوتا تھا، اور کافروں کی جانب سے جو دودت وغیرہ آتے تھے ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا تھا۔ ہمیں یہ ساری تفصیلات دیکھنی چاہیے اور اس بات پر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ رحمت للعالمین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم تھے، جو آپ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی صفت اپنے لیے بھی بیان فرمائی ہے، بہت زیادہ رؤوف و رحیم۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، آپ کا دل لوگوں کے لیے نرم ہے، آپ کا جسم لوگوں کے لیے نرم ہے، آپ کا ہاتھ لوگوں کے لیے نرم ہو گیا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاتے، آپ کے پاس قطعاً نہیں بیٹھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھ لیں، لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں وہاں حلقہ لگا کر صحابہ کرام باادب بیٹھ جاتے تھے، اور ادب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص سوال بھی نہیں کرتا تھا، سب سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے۔ کبھی کسی کے پاس ضروری سوال ہوتا وہ پوچھنے کے لیے آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتا اور آپ جواب دیتے تھے۔ تو ادب و احترام کا یہ طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، بہت ساری کتابیں نازل کی، جن کتابوں کا نام قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ہم ان کتابوں کو جانتے ہیں کہ اس نام کی کتاب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی، فلاں نبی پر، فلاں رسول پر نازل کی۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت، نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے دلوں میں بیٹھی ہوئی جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ نفاق کی بیماری ہو، کفر کی بیماری ہو، شرک کی بیماری ہو یا عام جسمانی بیماری ہو، وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں میں بیٹھی ہوئی گندگیوں کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کی ہماری ہدایت کے لیے، تو ہمیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اس کتاب کے ذریعے ہمیں شفا حاصل کرنی چاہیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید یہ جو نازل کیا ہے اس کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو ہمیں اگر شفا حاصل کرنا جسمانی طور پر تو ہمیں قرآن مجید سے حاصل کرنا چاہیے، اور معلوم کرنا چاہیے کون سی آیتیں شفا کہلاتی ہیں اور کس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے شفا رکھا ہے، ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جو مبارک ہے، فاتبعوہ، لہذا اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرماتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب جو نازل کی ہے تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں، جس چیز میں ان کا اختلاف رونما ہو گیا ہے آپ اس کو کھول کر کے بیان کر دیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرا اس کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اہل توحید کو معاف کرے گا۔ جو موحد ہیں،
اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، شرک سے ملوث نہیں کیا، کفر سے ملوث نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہیں کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ دنیا میں بھی امن اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی وہ اللہ کے عذاب سے معمون ہوں گے، تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ عتبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپر حرام کر رکھا ہے جو شخص اللہ رب العالمین کے ابتغاء کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت میں بھی۔ جو شخص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین کا وجہ وہ تلاش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے اوپر جہنم کو حرام کر رکھا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تم دنیا بھر کر کے گناہیں کر کے آؤ گے میرے پاس، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، لاتیتک بقرابھا مغفرہ، تو میں جتنی بھی گناہیں ہوں گی ان کو مغفرت میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں، نہ اللہ کی عبادت میں۔ تو جو شخص موحد ہوگا، توحید والا ہوگا، اللہ رب العالمین کی مغفرت اس کے لیے شامل حال ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ چوتھا اس کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو، جو جنتی ہو جائیں گے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقیوں کو رحمان کی طرف وفد کی صورت میں لے جائیں گے، اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا ان سب لوگوں کو۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ رب العالمین انہیں رحمت کی بشارت دے گا اور رضوان کی بشارت دے گا، اور ایسی جنت کی جس میں ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے، جس میں نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ تمام نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی چاہے لوگ جتنا بھی استعمال کریں۔ تو ایسی رحمت میں، ایسی نعمتوں میں، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں لوگ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین بشارت دیتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی جو لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، تم اس جنت میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا، ہر حال میں مومن لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل میں کھٹکا ہی گزرا ہوگا۔ وَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 70,000 لوگوں کو، امت محمدیہ کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، جن کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ انتقال کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے فیصلہ کے لیے، اللہ رب العالمین ان سب کو جنت میں داخل کرے گا، ان سے پوچھے گا ہی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے، عرضت علی الامم، میرے اوپر بہت ساری امتیں پیش کی گئیں، فاخذ النبی یمر معه العشرہ، بعض انبیاء گزریں گے تو ان کے ساتھ صرف 10 لوگ ہوں گے، والنبی یمر معه الخمسہ، بعض نبی ایسے گزریں گے جن کے اوپر ایمان لانے والے صرف 5 لوگ ہوں گے،
والنبی یمر وحدہ، اور کوئی ایسا بھی نبی ہوگا جو تنہا گزرے گا، اس کے اوپر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ فنظرت فإذا سواد کثیر، میں افق میں دیکھوں گا تو بہت زیادہ لوگ دکھائی دیں گے۔ قلت یا جبریل ہؤلاء امتی، تو میں کہوں گا کہ جبریل علیہ السلام سے کہ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ قال لا، تو کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں، ولکن انظر الی الافق، لیکن آپ دوسری جانب دیکھیے۔ فنظرت فإذا سواد کثیر، تو میں اس جانب جب دیکھوں گا تو بہت زیادہ لوگ دکھائی دیں گے۔ فقال ہؤلاء امتک، تو جبریل علیہ السلام کہیں گے یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ وہؤلاء 70,000، یہ 70,000 کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ قدامہم لا حساب علیہم ولا عذاب، ان کے اوپر نہ کوئی حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ قلت ولم، تو اللہ کے نبی جبریل سے کہیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کانوا لا یکتؤون، جب ان کو زخم ہو جاتا تھا تو لوہا جلا کر کے اس کو سرخ کر کے اس کی جگہ پر داغتے نہیں تھے۔ ولا یسترقون، وہ رقیہ طلب نہیں کرتے تھے کہ آؤ میرے اوپر رقیہ کر دو، دم کر دو۔ ولا یتطیرون، وہ بدفالی نہیں لیتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جو 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اس حدیث کے اندر ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس صفت کے حامل لوگ ہوں گے، یہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا یدخل الجنۃ من امتی زمرۃ وہی 70,000 تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اس انداز سے لوگ چمک رہے ہوں گے، یہ 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے کھیتیوں کو لہلہا دیتا ہے، اس کے ذریعے سے پھل اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں جو ہمارے کھانے میں کام آتی ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کو پانی ملتا ہے پینے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، ان کے چوپایوں کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ رب العالمین ہے جو جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارش نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت کو بکھیر دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار کی جانب دیکھو کہ وہ بنجر زمینوں کو پانی نازل کر کے کیسے زندہ کر دیتا ہے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے۔